آگے جو ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله إني معكم صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في مقام آخر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعبرت العوالم بجيب ذكره ورجاه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور مرشدی و مولانا حضرت اللہ دامت برکاتہ العالیہ محترم بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت کو پیدا فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اللہ والوں کی نسبتیں عطا فرمایا اور اسی نسبت کی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر اللہ والوں کی صحبت میں کچھ لمحے گزارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں محترم دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تو وہ پیدا کر کے ہم کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا کہ اب میں تمہارے کو پیدا کر دیا تم دنیا میں جاؤ جو کرنا چاہے کر لو جو کھانا ہے کھاؤ جو پینا ہے پیو جیسے زندگی گزارنا ہے گزارو پھر ایک دن تم پلٹ کے میرے پاس آ جاؤ یہ کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمارے ساتھ ہے جب وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہے اور دنیا میں ساتھ رہ کر وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے دنیا میں ساتھ رہ کر وہ ہماری حفاظت کرتا ہے دنیا میں ساتھ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگہبانی اور ہماری نگرانی کرتا ہے ایک بندہ مسلمان ایک بندہ مومن ہمیشہ اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں کبھی بھی اکیلا نہیں ہوں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے کافر یہ سمجھتا ہے اکیلے میں تنہائی میں کہ میرے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ایک ایمان والا ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہ تنہائی میں نہ خلوت میں نہ جلوت میں لوگوں کے ساتھ رہو یا اکیلے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے ہاتھ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے میرا پروردگار میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے یہ ایک بندہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے پیارے آقا علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ افضل ایمان یہ ہے بندے تو جہاں بھی جائے تجھے یقین ہو کہ تیرا مولا تیرے ساتھ ہے ان اللہ معک حیثما کنت تو جہاں بھی ہو
جس حالت میں بھی ہو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ ہے. یہ سب سے افضل ایمان اور سب سے بڑا ایمان ہے. جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں آئے ہیں تو اللہ والے ہمارے اندر بھی وہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے بندے مومن یہ یقین رکھ کہ اللہ ہمیشہ ساتھ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی واقعات ہم کو ذکر فرمایا. قرآن مجید کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی واقعوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس میں کوئی قصہ ہم کو سناتا ہے، کوئی واقعہ ہم کو سناتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہوتی ہے، ہمارے لیے بڑی نصیحت ہوتی ہے. اس نصیحت کو سمجھانے کے لیے اللہ قصہ سناتا ہے. قصہ سنانا اللہ کا مقصد نہیں ہوتا، نصیحت یاد دلانا، نصیحت کرنا اللہ کا مقصد ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں. پیچھے سے فرعون آ رہا ہے مارنے کے ارادے سے. بنی اسرائیل والے آپ کے ساتھ ہے. ایک روایت میں ہے کہ 12,000 لوگ بنی اسرائیل کے آپ کے ساتھ ہے اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں. پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے. رات کا وقت ہے. اچانک سامنے سمندر آ گیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل فرمایا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، اب ہم پھنس گئے. تم نے تو کہا تھا کہ تم فرعون سے ہم کو بچاتے، تم تو بولے تھے کہ فرعون سے نجات دلاتے، اور اب یہاں لا کر تم ہم کو پھنسا دیے. اب ہم سامنے جائیں گے تو یہاں سمندر ہے، وہاں جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، اور اگر نہیں گئے اور یہاں رک گئے تو پیچھے سے فرعون آئے گا اور وہ ہم کو مار دے گا. دونوں طرف سے آج ہم پھنس گئے. اے موسیٰ تم نے ہم کو پھنسا دیا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے. یہ کون سے وقت بول رہے ہیں آپ؟ آرام سے خانقاہ میں بیٹھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فینوں میں کولروں میں بیٹھ کے اللہ ساتھ نہیں بول رہے. ایسے موقع پر جب موت سر پر کھڑی ہوئی ہے، سامنے گئے سمندر میں تو وہاں بھی مرنا ہے، پیچھے سے فرعون پکڑ لیا تو وہ بھی مارے گا، دونوں طرف موت ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس وقت اپنے پروردگار میں بھروسہ کرنا یہ ایک بندے مومن کا کام ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہم کو بتایا ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اے لوگوں میرا رب، میرا پروردگار، میرا پالنے والا میرے ساتھ ہے. وہ ماں کے پیٹ میں مجھے نہیں بھولا تو یہاں کیسے بھولے گا؟ جبکہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں کھایا یا نہیں کھایا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مجھے بھوک لگی تو میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا. وہاں پر میرا رب میری جب حاجت روائی کیا. اب یہاں تو ہم اللہ رب العزت کے راستے میں جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یہاں اللہ رب العزت کیسے ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا؟ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم کو راستہ دکھائے گا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. فوراً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اب ہم حکم دیتے ہیں اپنی لکڑی اور اپنا عصا لے کر سمندر میں مارو. یہ فا جو ہوتا ہے گرامر میں تعقیب بولتے اس کو، تعقیب کے واسطے آتا. تعقیب بولے تو فوراً بتانے کے لیے، یعنی تھوڑی بھی دیر نہیں ہوئی. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ساتھ ہے، وہاں فوراً اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جب تم نے ساتھ ہونے کا یقین کیا تو ہماری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے. فوراً کہا کہ مارو اپنے لکڑی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کو، اپنے عصا کو مارا. یاد رکھو آپ لکڑی کو سمندر میں مارے تو رستہ نہیں بنتا. یہ کوئی لاجک میں آنے والی بات نہیں ہے. جو اگر لاجک میں آ گئی تو لوگ یہ کہتے ہیں ہو بھائی لکڑی مارے تو رستہ بن گیا بولتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہم کو بتا رہا ہے. ارے یہاں لاجک نہیں چلتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہونے کا یقین تم کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گیا، اب یہاں لاجک کو مت دیکھو، تم لکڑی کو سمندر میں مارو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. وہاں بھی فا لے کے آیا اور فرمایا جیسے ہی لکڑی کو مارا 12 راستے اللہ رب العزت نے سمندر کو پھاڑ کر نکالا. اللہ نے فرمایا لکڑی سے کوئی راستہ نہیں بنتا، راستہ تو ہم نکالے ہیں. نکالے کیوں؟ ایک موسیٰ کا ایمان تھا کہ ہم موسیٰ کے ساتھ ہیں.
بنی اسرائیل والوں کو یقین نہیں تھا. وہ لوگ تو بولے کہ ہم کو پھنسا دیے. وہ لوگ تو بولے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے کو یہاں پہ لا کے فرعون کے ہاتھ میں پکڑا دیے. موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا اللہ ساتھ ہے. ایک اللہ والا جب قوم میں ہوتا ہے، ایک اللہ والے کے ایمان کے برکت سے اللہ 12,000 لوگوں پر برکتوں کو نازل کر سکتا ہے اور مدد کر سکتا ہے. یہ قرآن میں اللہ رب العزت کو بتایا. اس سے سمجھ میں آیا اللہ والوں کی صحبت کی کتنی ضرورت ہے. ہم لوگ ہمارے لیے کوئی معجزات ہونے والا نہیں ہے، ہمارے لیے آج کوئی کرامتیں ہونے والی نہیں ہیں، لیکن جن کو اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہے، جو اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہم جائیں گے، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے، ان کے ایمان کی یہ برکت ہوگی. اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہمارے لیے اللہ راستوں کو کھولے گا. ہجرت کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں ہجرت کر کے جا رہے ہیں. غار ثور میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے. پیچھے سے مکے کے قافلہ مارنے کے ارادے سے، پکڑنے کے ارادے سے آئے. اب مکے کی قافلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے تک آ گئے. تلواریں چمک رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کافروں کی تلواریں چمک رہی ہے. غار کے اوپر تک آ گئے. اگر وہ اندر دیکھ گے تو ہم یہاں پر ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ کیا کریں گے. پیارے آقا علیہ السلام کے جو الفاظ تھے اس وقت قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. پیارے آقا کے الفاظ کو اللہ نے ذکر فرمایا. بڑے اطمینان سے پیارے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر ہرگز غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کون سے موقع پہ فرما رہے ہیں؟ تلواریں اوپر ہے، سر کے اوپر چمک رہی ہے. اگر کافر نیچے دیکھ لیا تو یہاں پر کیا ہوتا نہیں معلوم. ایسے موقع پر فرماتے کوئی راستہ بچانے والا نہیں ہے، پروردگار یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها. قرآن میں اللہ نے ماضی فعل آ کے بتایا. جیسے ہی کہا کہ اللہ ساتھ ہے، فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک پر اللہ نے سکون اور اطمینان کو نازل فرما دیا. وہ جو ڈر تھا دشمن کا، وہ دشمن کا ڈر ایک دم ختم ہو گیا. جیسے ہی کہا کہ اللہ ساتھ ہے، سکون اور اطمینان کے قلب میں آ گیا. یہ بندے مومن کی پہچان ہوتی ہے. اس کے دل میں پریشانی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اس کے دل میں پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. مطمئن کیوں؟ کیونکہ پروردگار اس کے ساتھ ہے. یہ اکیلا نہیں ہے. یہ اکیلا ہوتا تو پریشان ہوتا. جب پالنے والا بادشاہ اس کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پردادا پیر نے ارشاد فرمایا توسی شاہ سرکار بڑا مطمئن ہے غلام محمد، نہ دنیا کا ڈر ہے نہ عقبہ کا کھٹکا، بڑا مطمئن ہے غلام محمد. پیارے آقا علیہ السلام کے اس سنت کو جو اپناتا ہے، اللہ ساتھ ہونے کا جو بندہ یقین کرتا ہے، نہ دنیا کا کوئی ڈر ہوتا ہے نہ اس کو آخرت کا کوئی ڈر ہوتا ہے. وہ مطمئن ہوتا ہے میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. کیسے مدد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ غار ثور کے دروازے پر مکڑی کو حکم دیا کہ اپنے جالے کو ڈال دے. مکڑی نے اپنے جالے کو ڈال دیا. کبوتر کو حکم دیا کہ یہاں پہ انڈے دے دو. کبوتر وہاں پہ انڈے دیتا ہے. کیسے اللہ حفاظت کر رہا ہے دیکھو آپ. اللہ بچانے کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا. جبرائیل علیہ السلام کو 5,000 کی فوج دے کے جیسے جنگ بدر میں بھیجے، ویسا نہیں بھیج رہا اللہ تعالیٰ. بتانا یہ چاہ رہا جب ہم بچانے کے لیے آتے ہیں تو ہم کو تیروں کی تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک مکڑی کے جالے سے بھی بچا سکتے ہیں. تم ہم پر یقین کرو، ہم تمہارے بچانے کا راستہ نکالتے ہیں. ایک مکڑی نے جب جالا ڈال دیا، کبوتر نے جب انڈا دے دیا، اب کافروں کے دل میں خیال آ رہا ہے اگر کوئی غار کے اندر جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں گیا. اگر کوئی اندر جاتا تو یہ انڈے ٹوٹ جاتے کبوتر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں گیا. یہ سمجھ کر وہ پلٹ کے وہاں سے چلے گئے. کون بچایا؟ وقایت اللہ اغلقم مضاعفۃ. قصیدہ برد شریف میں امام مشرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حفاظت ہے جو اللہ نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب کوئی بندہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حفاظت فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں اللہ ذکر فرمایا. زلیخا یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے. باقی ہم کو معلوم ہے محل میں کئی کمرے ہیں اس کے. ایک کمرے کے اندر دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے کے اندر تیسرا کمرہ. تقریباً ایک روایت میں 7 کمرے، ایک روایت میں 11 کمرے ہوتے ہیں. اتنے کمروں کے اندر لے کے گئی زلیخا یوسف علیہ السلام کو. اندر سے دروازہ لگا دی، قفل ڈال دی،
اور وہاں پر کہتی ہے کہ اے یوسف اب ہم غلط کام کریں گے، ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے زلیخا مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ زلیخا کیا کرتی ہے، روایتوں میں آتا ہے ماں زلیخا کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی، انہیں کیا کریے کپڑا لا کے وہ بت کے اوپر ڈال دی اور کہنے لگی کہ ہاں یوسف مجھے بھی ذرا دل میں آ رہا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اب میں اس کے آنکھوں پہ کپڑا ڈال دیا، اب میرا خدا نہیں دیکھ سکتا، اب میرا خدا نہیں دیکھے گا، اب ہم جو بھی کریں گے میرا خدا اندھا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں تیرا خدا ایسا ہے ایک کپڑا اگر بیچ میں آ گیا تو وہ دیکھ نہیں سکتا، میں میرے خدا سے کیسے بچوں؟ ساتوں آسمان بھی اگر بیچ میں آئے پھر وہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، میں اس خدا سے کیسے بچوں؟ یوسف علیہ السلام کو وہ اللہ کے ساتھ ہونے کا جو یقین تھا، قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ کی وہ نشانی، اللہ ساتھ ہونے کا جو یقین حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر تھا، اللہ فرماتے ہیں اس یقین نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عصمت کی حفاظت کی۔ کیسے بچایا؟ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ بھاگو پلٹ کر، یوسف علیہ السلام بھی بولنا تھا مولا کیسا بھاگنا، دروازہ بند ہے، قفل ڈال کے ہے، چابی وہ زلیخا کا ہے، میں کیسا جانا، میں گئی تو انہیں پکڑ لیتا، میں گیا تو انہیں پکڑ لیتی پیچھے سے، کچھ تو بولنا تھا۔ آپ کو بھی اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا، وہ کیسا باندھنے والا پروردگار، یہاں سے بھی اگر کوئی بچانے والا ہے تو میرا پروردگار بچا سکتا ہے، کوئی یہاں پر بچانے کے لیے نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی دروازے کے قریب جاتے ہیں دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، یوسف علیہ السلام باہر نکل جاتے ہیں۔ زلیخا پریشان کہ یہ باہر کیسے نکلے، یہ تو کفل تھا، چابی تو میرے پاس تھی، دروازہ کھلا کیسے، وہ پریشان ہے، اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، ایک ایک دروازہ کھل رہا ہے، یوسف علیہ السلام باہر نکل رہے ہیں، حفاظت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا۔ یہ کون ہے جو یوسف علیہ السلام کی یہاں حفاظت کیا؟ یہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین، یہ انبیاء کرام کا ایمان ہے محترم دوستوں بزرگوں، جو آج اللہ والے ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا ایمان تھا، وہ ہمیشہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں تھے حضرت یونس علیہ السلام، 3 دن اندھیروں میں تھے، حضرت اللہ ہمیشہ یہ قصہ بیان کرتے، 3 دن اندھیروں میں تھے، ایک تو رات کا اندھیرا تھا، دوسرا سمندر کا اندھیرا ہے، تیسرا مچھلی کے پیٹ میں ہے وہ ایک اندھیرا، 3 دن اندھیرے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے وہاں پہ، کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم باہر والوں کو۔ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کہہ رہا ہے وہ 3 اندھیروں میں تھے، وہاں سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے پروردگار کو آواز دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ، یہی وہ بولی ہے جو اللہ والے آج ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہاری ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ 3 اندھیروں میں رہ کر بھی وہ اپنے پروردگار کو نہیں بولے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پلٹنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں بھی میرا پروردگار میرے حال سے واقف ہے، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں پکارتے مچھلی کے پیٹ میں، قیامت تک اللہ وہی رکھتا، ان کی حفاظت نہیں کرتا، ان کو نہیں بچاتا، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اندھیروں سے ان کو بچا کر باہر نکال رہا ہے۔ یہ کون ہے جو حفاظت کر رہا ہے پیغمبروں کی؟ یہ کون ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کی مدد کیا، پیارے آقا علیہ السلام کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ پروردگار ہے جو آج ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پینا ہم کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرید کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، اکیلا ہونے والا مرید اس میں ہوتا ہوں، اکیلا ہونے والا کبھی مرید نہیں ہوتا، مرید جہاں بھی ہے اس کو یقین ہوتا ہے میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ جنگ بدر کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، 313 مسلمان ہیں، نہ تلواریں ہیں لڑنے کے واسطے، نہ تیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ گھوڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، 313 مسلمان ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 1000 سامنے کافرہ ہیں، کافروں کے پاس تلواریں ہیں، لڑنے کے واسطے تیرا ہیں، گھوڑے ہیں، ہر وہ چیز ہے جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ جیتی جا سکتی ہے، مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
علامہ اقبال بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان فرمائے، نہیں تھا 313 سے زیادہ کچھ شمار ان کا، سنا ہے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، صرف یہ 313 مسلمان ہیں، پروردگار کو ساتھ رکھنے والے مسلمان ہیں۔ جب پروردگار کو ساتھ رکھ کر آئے ہیں، 1000 کافر ہیں، 313 مسلمان ہیں، فتح کس کو ملی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کس نے مدد کیا جنگ بدر میں؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا پروردگار ہے جو تمہاری مدد کیا ہے۔ فرشتوں کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر میں مدد کر کے بتا رہا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تم بھی وہ فضائے بدر پیدا کرو، تم بھی وہ بدر کے صحابہ کا ایمان پیدا کرو، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتارنے نہیں جاتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتوں کو اللہ ان کی مدد کے لیے اتارتا ہے، نہ ان کو ڈر ہوتا ہے نہ ان کو مایوسی ہوتی ہے۔ یہ مقام ہمارے پیرا ہم گنہگاروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کو بھی یقین ہونا ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں، ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کیسا ساتھ ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کا علم ہم کو حاصل کرنا ہے، اس میں ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لمبی تفصیل ہے، اتنا نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، کم سے کم ہم یہ سمجھ لیے کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میں کبھی اکیلا نہیں ہوں، میرا پروردگار ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ یہ یقین اگر ہمارے دل میں آ گیا، قسم خدا کی یہ یقین اگر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کو، کامیابی کو ہمارے قدموں میں لا کے ڈال دیتا۔ یہی ایک چیز ہے جو ہمارے پیر آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یقین کو پیدا کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رمضان میں یقین تھا ہم کو، بہت اعلیٰ درجے کا یقین تھا۔ رمضان میں آپ دیکھو روزے کی حالت میں خطرناک پیاس لگی ہوئی ہو، اب تو خیر ٹھنڈ ڈالے میں آ گیا رمضان، اگر دھوپ ڈالے کا رمضان ہے، خطرناک گرمی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، آپ اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیا روزے دار کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ ایک قطرہ اپنے اندر پانی پی سکے، وہ ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے اتار سکے؟ وہ یہ کہتا ہے میں کمرے میں اکیلا ہوں، فریج میں ٹھنڈا بوتل رکھا ہوا ہے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ایک روزے دار کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ وہ یقین ہے بول کے اس کی عبادت کا مقام بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایک نماز پڑھے تو 700 نمازوں کا ثواب ہے، سو گیا تو بھی عبادت ہے، خاموش بیٹھا تو بھی عبادت ہے، روزے دار جو کر رہا ہے عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہو رہا ہے؟ اللہ کو ساتھ رکھ کے کر رہا ہے، اس واسطے عبادت ہے۔ پیرا بھی یہی فرما رہے ہیں، وہ آفر خالی رمضان کی حد تک نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ کو ساتھ رکھو، ہم جو کریں گے اللہ تعالیٰ ہر کام میں عبادت کرتا چلا جائے گا۔ حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا ایمان والا جب کھاتا ہے تو وہ عبادت ہے، ایمان والا سوتا ہے تو وہ عبادت ہے، ایمان والا جب خاموش بیٹھتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ ایمان والا کبھی اکیلا نہیں ہے، وہ اللہ کو ساتھ رکھ کے ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین کرتا ہے، تو ہر من اس کا عبادت بن رہا ہے۔ الغرض محترم بزرگوں دوستو، رمضان تو چلا گیا، اللہ کی معیت نہیں گئی۔ جو رمضان میں اللہ ساتھ تھا، ابھی بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح رمضان میں ایک قطرہ پانی پینے سے پہلے ہم ڈر رہے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی بھی ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم کو اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین تھا، ابھی بھی یقین کرنے کی ضرورت ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ یہی یقین ہمارے پیرا ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یقین اگر ہمارے اندر آ گیا، قسم خدا کی ہم کامل ایمان والے بنیں گے، افضل ایمان والے بنیں گے۔ آخری آیت جو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں، سرگوشی کس کو بولتے ہیں؟ زور سے چیخ کے باتیں کرنے کو نہیں بولتے، زور کے چیخ کے باتیں کرے تو 14 سن لیتا بول کے ایک امکان رہتا اس میں۔ سرگوشی بول تو ہلو کانوں میں ایک دوسرے کو بول رہے کو سرگوشی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سرگوشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں بول رہے ہیں، تو آہستہ بات کر رہے ہیں، کوئی چوتھا نہیں سن رہا، الا هو رابعهم، اللہ کہتا ہے چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہے۔
وہ کیا سمجھے گی؟ خالی دین بیٹھے ہوئے اپن جو بول رہے ہیں کوئی بھی نہیں سن رہا. یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی. منافقہ بیٹھے ہوئے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں 3 لوگ بیٹھ کر. اللہ کہے تم یہ سمجھ رہے تینوں ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اللہ چوتھا تمہارے ساتھ تم کو دیکھ رہا ہے. اگر پانچوں ہے اور پانچوں بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ ہوا سادسہم، چھٹواں اللہ ساتھ ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو. اللہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہو ان کا پروردگار ان کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں میں جو ہم نے کہا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیروں کے فیضان سے اللہ مالا مان فرمائے. اللہ کی معیت کا اللہ رب العزت ان کو احساس پیدا فرمائے. اللہ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی اور بھروسہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر دیکھو